الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. عزیز دوستوں، گزشتہ ویڈیو ہم نے ترجمۃ القرآن کا اپلوڈ کیا تھا. اب آج انشاءاللہ ہم حدیث اور مصطلح الحدیث کا پیپر آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ بھی اسی طرح دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ انشائیہ ہے تو دوسرا حصہ معروضی ہے. حصہ انشائیہ وہ 70 نمبر کا ہے اور حصہ معروضی وہ 30 نمبر کا ہے. سب سے پہلے حصہ انشائیہ وہ حل کریں گے انشاءاللہ. حصہ انشائیہ میں دو حصوں پر تقسیم ہے. نمبر ایک حدیث پر اور دوسرا مصطلح الحدیث پر. حدیث میں آپ نے 3 سوالات جو ہے وہ حل کرنے ہیں اور ہر سوال کا 14 نمبر ہے. پہلا سوال وہ یہ کیا گیا ہے کہ درج ذیل حدیث پر اعراب لگائیں، ترجمہ کریں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام نوٹ کریں. تو 3 باتیں پوچھی گئی ہیں، ایک اعراب، دوسرا ترجمہ اور تیسرا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے. اور اسی طرح حدیث جو ہے وہ یہ دی گئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. متفق علیہ. یہ حدیث دی گئی ہے. اس پر اعراب میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میری امت وہ قیامت کے دن آئے گی اور وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. متفق علیہ. تو تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی زیادہ بڑھا سکتا ہے اسے ضرور بڑھانی چاہیے. صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے. اسی طرح دوسرا سوال درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے خط کشیدہ کا اعراب اور وجہ اعراب واضح کرے. تو اس میں آپ نے ترجمہ مختصر سی تشریح کرنی ہوگی اور خط کشیدہ جو وہاں پر انڈر لائن ہوگا اس کا اعراب اور وجہ اعراب آپ نے واضح کرنا ہے کہ کیوں آپ یہ اعراب دے رہے تو کیوں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رواہ مسلم. تو اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنبیہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے کہ میں منع کیا گیا ہوں، روکا گیا ہوں یہ کہ میں قرآن کی قرات کروں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. رکوع کی حالت میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو اور سجدے کی حالت میں تم دعا مانگنے کی کوشش کرو، بس یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعائیں وہ قبول کی جائیں. اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس طرح سوال نمبر 3 درج ذیل حدیث پر اعراب لگائیں، ترجمہ کرے اور خط کشیدہ کے صیغے حل کرے. حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة من جہینة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنها قال نعم حجی عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه اقض الله
فاللہ احق بالوفاء رواه البخاری۔ تو اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا بے شک میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی ہے، لیکن وہ حج نہیں کر سکی اور وہ فوت ہو گئی، میں اس کی طرف سے حج کروں؟ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، اس کی طرف سے حج کر، اگر تیری ماں کے ذمے ادار ہوتا تو کیا وہ قرض نہ اتارتی؟ اللہ کا حق پورا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق پورا کیا جائے۔ اسی طرح چوتھا سوال درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں۔ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث ہے وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ادار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجه ابو داود۔ اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وصححه الائمة وقفه، اور ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس کا بھی ترجمہ اور تشریح آپ نے مختصر سے کرنا ہے۔ یہ جو ہے سوال میں جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، سوال کیا کہ کیا کوئی عورت تہبند کے بغیر کرتے اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرتا اگر اتنا لمبا ہو کہ قدم کی پشت تک پہنچ جاتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے مصطلح الحدیث کا۔ مصطلح الحدیث میں حصہ انشائیہ، اس میں جو ہے آپ نے 2 سوال حل کرنے ہیں، ہر سوال کا وہ 14 نمبر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث لینے اور بیان کرنے کے الفاظ بما وضاحت نوٹ کرے۔ تو آپ نے یقیناً مصطلح الحدیث کی یہ کتاب اس کا مطالعہ کیا ہوگا، تو اس پر جو الفاظ ہے جیسے سمعت اور اسی طرح اخبرنی، سمعنا، اخبرنا، جو اس طرح کے الفاظ ہیں اس پر آپ نے اپنی کتاب میں مطالعہ کیا ہوگا اس پر، تو اس کا یہ آپ جواب دے دیجئے گا۔ اور اسی طرح سوال نمبر 2 یہ پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل کی تعریفات نوٹ کریں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی تعریفات جو ہے وہ انہوں نے مانگی ہے۔ نمبر 1 متواتر، مختلف الحدیث، نمبر 2، نمبر 3 صحیح لغیرہ، نمبر 4 حسن لغیرہ۔ ہر ایک کی تعریف میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1 متواتر۔ متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو ہر طبقہ میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، وہ جماعت اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد مختلف الحدیث کی تعریف جو ہے وہ پوچھی گئی ہے۔ وہ حدیث ہے جس کی مخالفت دوسری حدیث موجود ہو مگر دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہو، اس کو علم میں مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ اس فن پر امام طحاوی کی مشکل الآثار اور ابن قتیبہ کی مختلف الحدیث اچھی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح صحیح لغیرہ کی تعریف جو ہے وہ پوچھی گئی ہے۔ وہ حدیث ہے جس میں صحیح لذاتی ہی کہ تمام شرائط پورے طور پر جمع نہ ہو، اگرچہ کثرت طرق نے اس کی کمی کو پورا کر دیا ہو۔ اسی طرح حسن لغیرہ کی جو ہے وہ تعریف پوچھی گئی ہے۔ حسن لغیرہ کی تعریف اگر حدیث ضعیف میں تعدد طرق سے اس کے ضعف کے نقصان کو دور کر دیا ہے تو اس کو حسن لغیرہ کہیں گے۔ تو اس کی تعریفات پوچھی گئی تھی۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین رحمہ اللہ کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے مکمل تفسیر مع اقسام ذکر کریں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، تو یہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا اپنی کتاب میں، تو اس کا آپ جواب تحریر کر دیجیے گا۔ اسی طرح حصہ معروضی ہے جس کے کل نمبر 30 ہے۔ سوال نمبر 1
اس کے تمام سوالات لازمی ہیں وہ کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ کل نمبر 10 ہیں۔ نمبر 1 کوئی 3 نواقض الوضو نوٹ کرے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ 3 جو ہے وہ نواقض الوضو وہ آپ نے جو ہے تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انسان جب گہری نیند میں سو جائے، اور اسی طرح نمبر 2 مدی آنا، نمبر 3 ہوا کا خارج ہونا، یہ نواقض الوضو ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال کہ نماز فجر اور نماز عصر کا اول و آخر وقت نوٹ کریں، تو عصر کا اول وقت سایہ 1 مثل کے برابر ہو، اور اس کا آخری وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے۔ اسی طرح فجر کی جو اول وقت ہے صبح صادق کے آغاز سے شروع ہو کر، اور اس کے آخری وقت جو ہے طلوع شمس تک جو ہے وہ یہ رہتا ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال کہ نماز کی 3 شرائط جو ہے وہ نوٹ کرے، تو آپ نے 3 شرائط جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1 وضو پہلا شرط ہے، اسی طرح نمبر 2 دوپٹہ ہونا، اور اسی طرح تیسرا نمازی کے کندھے بھی جو ہے نماز میں ننگے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی جو ہے چھپے ہونے چاہیے۔ تو یہ 3 شرائط جو ہے آپ تحریر کر دیجئے گا اگر یہ سوال آتا ہے تو۔ اسی طرح چوتھا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حج کا لغوی معنی اور اقسام نوٹ کریں۔ لغوی معنی حج کا وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اسی طرح اس کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر کے مقدار نوٹ کریں، یہ سوال ہے، یہ آپ تحریر کر دیجئے گا جو آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح حصہ معروضی میں دوسرا سوال درج ذیل میں سے صحیح پر صحیح کا نشان اور غلط پر کراس کانٹس کا نشان لگائے۔ کل نمبر اس کے بھی 10 ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی کوئی شرط نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس پر آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ فرضیت کی جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہو، نصاب جو ہے وہ شرط ہے، پھر جو ہے وہ زکوٰۃ فرضیت کو پہنچے گی۔ اسی طرح دوسرا سوال کہ اہل شام کا میقات جحفہ اور اہل نجد کا قرن المنازل ہے، کیا یہ درست ہے کہ غلط؟ جی بالکل، اہل شام کا جو ہے وہ جحفہ اور اہل نجد کا قرن المنازل ہے، اور اہل یمن کا یلملم ہے، اور اسی طرح اہل مدینہ کا وہ ذی الحلیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سجدہ سہو ہمیشہ سلام سے پہلے ہوگا، کیا یہ درست ہے کہ غلط؟ بالکل یہ غلط ہے، سلام کے بعد بھی وہ نماز کی کمی اور زیادتی پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا اور دفن کرنا وہ ممنوع ہے، تو اس کا جواب جو ہے آپ دیجئے گا کہ آپ نے جو بھی اپنے استاد سے پڑھا ہے۔ اسی طرح مصطلح الحدیث حصہ معروضی میں بھی جو ہے سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں، کل نمبر وہ 5 ہے۔ مخضرمین سے کون مراد ہے؟ مخضرمین سے وہ مراد ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کسی بھی وجہ سے، تو یہ لوگ مخضرمین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح محکم حدیث کسے کہتے ہیں؟ محکم حدیث وہ حدیث کہ جس کے مخالف کوئی حدیث مقبول نہ ہو، تو ایسی حدیث پر عمل ضروری ہے۔ سیاہ ستہ وغیرہ میں اس کی جو ہے مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ اسی طرح مرسل کا حکم جو ہے وہ بیان کرے۔ اصل میں مرسل جو ہے وہ ضعیف مردود حدیث ہے، کیونکہ اس میں مقبول کی شرائط میں سے ایک شرط یعنی اتصال سند مفقود ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی حدیث کے مردود اور ناقابل اعتبار ہونے کے کتنے اور کون کون سے اسباب ہیں؟ یہ تقریباً 10 اسباب ہیں۔ کذب ہے، متہم بالکذب ہے، نمبر 3 فحش الغلط ہے، اسی طرح کثرت غفلت ہے، اسی طرح فسق ہے، وہم ہے، مخالفت ثقات ہے، سوء حفظ ہے۔ یہ جو ہے سارے اسباب ہیں جو حدیث کے مردود اور ناقابل اعتبار ہونے کے جو اسباب پوچھے گئے، یہ وہ اسباب ہیں۔ اسی طرح 5واں جو ہے سنن اربعہ سے کیا مراد ہے؟ سنن اربعہ سے مراد سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی ہے جو ہے۔
اسی طرح سوال نمبر 2، مجوزہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ کل نمبر وہ 5 ہے۔ کہتے ہیں عزیز وہ روایت ہے جس کے ہر طبقہ میں روات کی تعداد، اب مختلف آپشن ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے، درست جواب ہے کہ وہ ہر طبقہ میں روات کی تعداد وہ 2 ہو۔ اسی طرح صحیح لذاتی کی شرائط کی تعداد ہے، مختلف آپشن ہے، اس میں جو صحیح ہے وہ 5 ہے۔ اسی طرح اسباب طعن کی تعداد ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ٹوٹل کتنے ہیں، وہ 10 ہے، اس کا درست جواب یہی ہے کہ وہ 10 ہے۔ مخالفت ثقات کی بڑی اقسام کی تعداد ہے، وہ کتنی ہے، وہ 2 تعداد ہے۔ اسی طرح حافظ اسے کہتے ہیں جسے روایت زبانی یاد ہو، کتنی زبانی یاد ہو، 1,00,000 جو ہے وہ روایت اسے یاد ہو تو اسے حافظ کہتے ہیں۔ یہ آپ کی اس مصطلح الحدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔